اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ آخرت کی کامیابی نظر نہیں آتی، وہ بات کی ہے، اس کا تعلق ایمان سے ہے، لیکن دنیا کی کامیابی آنکھوں سے نظر بھی آتی ہے، تاریخ بھی ثابت کرتی ہے اور سائنس بھی ثابت کرتی ہے۔ میرے خیال میں میرے جملے کی شرح کی ضرورت ہے۔ میں کیا بول رہا ہوں، بڑے بڑے کلیمز کر رہا ہوں، یہاں پہ دعوے کر رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی اتباع، آپ کی فالوئنگ، آپ کی رہنمائی، ہمیں آخرت کا تو میں بات کرنے نہیں آیا، دنیا کی بات کرنے آیا۔ ہمیں دنیا میں کامیابی عطا کرتی ہے، یہ بولنے کے لیے آیا ہمیں، اور یہ کامیابی عطا کرتی ہے، اس کا پروف ہمارے پاس دنیا میں بھی ہے، ہسٹوریکلی بھی ہے، سائنٹیفک بھی ہے۔ لیکن جب قوم جاہل ہو جاتی، اقرا سے شروع ہونے والا دین کے ماننے والے، جب ان کی تعلیم کا معیار 4% ہو جاتا، ان کے پاس گریجویٹ پی ایچ ڈی کرنے والے 0.5% ہو جاتے، گریجویشن کرنے والے 4% ہو جاتے، ہائی اسکولنگ کرنے والے 10-12% رہ جاتے، تو وہ پھر وہ قوم کو نہیں سمجھ میں آتا کہ دنیا میں نبی سے کامیابی کا کیا تعلق ہے، اس قوم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ہمارا بھی یہی پرابلم ہے، ہمارا بھی یہی پرابلم ہے۔ میرے نبی نے مکے کے لوگوں کو، جاہل لوگوں کو، ان پڑھ لوگوں کو، لکھنے جن کو نہیں آتا تھا ان لوگوں کو، اور دنیا یہ بات جانتی ہے کہ عربوں کو لکھنے پڑھنے نہیں آتا تھا، ان کے پاس کوئی سویلائزیشن نہیں تھا۔ سویلائزیشن انڈیا میں تھا، یونان میں تھا، ایجپٹ میں تھا، موہن جودارو ہمارے پاس سویلائزیشن کے ایک سپوت وہ تھے، لیکن آپ میرے کو نہیں بتا سکتے ریاض میں کوئی سویلائزیشن تھا، مکے میں کوئی سویلائزیشن تھا، نہیں بتا سکتے آپ۔ لیکن اس قوم کے پاس آ کے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے وعدے کیے۔ میں ایک ہی بات بتانے کے لیے آج ہو سکتا کہ ٹائم بس ہو جائے۔ میرے نبی نے کہا کہ ان سے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لوگو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بول دو، ہمارے جیسا نہیں۔ اگر بول دینا ایسا ہی آسان ہوتا جیسا ہمارے لیے آسان ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول دیے، 1,00,000 مرتبہ بھی جو ہے نا آیت کریمہ چلے گی ہمارے پاس، ویسا نہیں ہے۔ وہ دراصل آپ کا دل، آپ کا ویژن، آپ کا جذبات، آپ کا خون، وہ چیز دیتی، پھر اس کا اسٹیٹمنٹ دنیا کو بولتے آپ، کہ دنیا کے سامنے اسٹیٹمنٹ دیتے، فخر سے دیتے۔ کرسچن فخر سے بولتا میں آج کرسچن ہوں بول کے، امریکن پاسپورٹ ہولڈر فخر سے بولتا آج میں امریکن پاسپورٹ ہولڈر ہوں۔ اٹ مینس، اٹ ہیز سم میننگ۔ اگر ان بولا کہ میں امریکن ہوں تو اس کے بہت معنی اس کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ وہ دنیا کو میسج دیتا ہے کہ تمہاری پولیس میرے کو ٹچ نہیں کر سکتی۔ معلوم ہے آپ کو یہ بات؟ معلوم ہونا چاہیے، اور جو لوگ ایجوکیٹڈ ہیں ان کو معلوم ہوگی یہ بات۔ دنیا کی کوئی پولیس بھی امریکن سٹیزن پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتی، اس کو معلوم ہے بات۔ وہ لوگ ایمبیسی کو کنٹیکٹ کرتے ہیں ان کے اس پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے۔ یہ کچھ معنی رکھتا when he says that I am American، وہ جب بولتا ہے کہ میں امریکن برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہوں، اس کا ایک میسیج ہے، اس کا ایک معنی ہے۔ اگر کوئی آدمی یہاں مارکیٹ میں آ کے جو ہے نا جھگڑے ہوتے، باتیں ہوتی، بیان ہوتے، آ کے بولتا میں MIM کا لیڈر ہوں بولے، تو اس کا کچھ معنی ہوتا ہے، اس کا کچھ میسیج ہوتا ہے، اس کا کچھ پیغام ہوتا ہے، اس کے کچھ فیلنگ ہوتے ہیں، اس کی کچھ سائیکالوجی ہوتی ہے۔ سمجھ رہے آپ بات؟ تو ہمارا بھی لا الہ الا اللہ کے کوئی فیلنگ نہیں ہے نا، کوئی میسیج نہیں ہے نا، کوئی ویژن نہیں ہے نا۔ یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، شاید پھر موقع ملے تو آؤں گا آپ کے پاس۔ آج میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا کہ میرے نبی نے جو لوگوں سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بولو، جیسا کہ بولنا چاہیے، جیسا کہ دنیا میں آج بولتے ہیں لوگ کہ ہم امریکن پاسپورٹ ہولڈر بول کے، تو ویسا لا الہ الا اللہ بولو، یا سملر بولو کم از کم، اس فیلنگ کے ساتھ، اس کانفیڈنس کے ساتھ، اس پاور کے ساتھ، اس عزت کے ساتھ بولو لا الہ الا اللہ۔ تو ایسا بولو گے تم لوگ لا الہ الا اللہ تو کیا ہوگا؟ جنت ملے گی، نہیں بولے میرے نبی۔ وہ بھی ہے، میں اس کی اہمیت گھٹانے کے لیے نہیں آیا، لیکن جو چیز بھول گئے وہ سکھانے کے لیے، وہ یاد دلانے کے لیے آیا۔ تو میرے نبی نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، عرب کے لوگوں تم لوگوں کو دنیا چاہیے نا، آخرت ملے گی دنیا کا تو ہمارے پاس کوئی ویلو نہیں ہے، مکھی کے پر کے برابر بھی، لیکن تم کو چاہیے نا۔
تو وہ دنیا بھی چاہیے تو تم کیا کرو، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بولو، ایک میننگ، ایک ویژن کے ساتھ، لا الہ الا اللہ، تو کیا ہوگا، تفلحو، تم لوگ سکسیسفل ہو جاؤ گے، انجینئر بن جاؤ گے، ڈاکٹر بن جاؤ گے، آئی اے ایس آفیسر بن جاؤ گے، کلکٹر بن جاؤ گے، سکسیسفل بزنس مین بن جاؤ گے. یہ میرے نبی نے کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، یعنی مطلب تمہاری جو کامیابی ہے تمہارے زمانے میں وہ تم کو ملے گی، پاسبل ہے. تفلحو تملک العرب والعجم، ارے اتنا ہی نہیں بھائی، عرب اور عجم کے تم بادشاہ بھی بن جاؤ گے، مالک بھی بن جاؤ گے. میرے بچوں کو ہسٹری بتانا، یہ مسجد کے ذمہ دار ہیں، چندہ وصول کر کے لوگ مسجدیں بنا لیتے ہیں، قوم پیسہ دیتی ہے کہ یہاں سے ہماری قوموں کا ایمان محفوظ رہے گا، ان کے اخلاق محفوظ رہیں گے. لیکن افسوس، میں اس مسجد کے متعلق نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرا درد ہے جو ہر جگہ کا آپ لوگ پہنچاتے جائیے، ہر جگہ، کہ مینجمنٹ کا کوئی ویژن نہیں ہوتا. مسجدیں ذکر کے لیے بن گئی ہیں لیکن ایک قوم کی گائیڈنس کے لیے، تربیت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ پوری امت کی پراپرٹیز ہوتی ہے. یہ ایریا کے پورے انٹلیکچوئل سے دردمند لوگوں کا مشورہ ہونا چاہیے ویکلی، منتھلی، تاکہ ہم پلان کریں کہ اپنی قوم کو جو جس فیلڈ میں خدمت کر سکتے کریں، یہاں پہ جڑنے کے لیے. بہرحال میرا میسیج ہے، آپ لوگ لے کے جائیے آگے چل کے. تو میں آپ لوگوں کو جو بات بولنے کے لیے آیا، یہ ہماری قوم کی ذمہ داری ہے کہ میسیج دیا جائے. تو تملک العرب والعجم، عرب اور عجم کے تم مالک بن جاؤ گے. تو ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا میرے نبی کی بات صحیح تھی یا غلط تھی. آج میں سمجھتا ہوں کہ 90% آف میرا خطبہ سننے والے یہاں پہ، اور یہ علاقہ ایجوکیٹڈ علاقہ کہلایا جاتا ہے، آپ کی مسجد جس علاقے میں ہے، 90% لوگوں کو شک ہے آج. اللہ تعالیٰ بولتے قرآن میں کہ مومنوں کو عزت رہے گی. ہمارے کو کیا بول رہے اللہ، میں سمجھ میں نہیں آ رہا، کہاں ہے عزت یار؟ گلی گلی میں ذلت ہی ذلت ہے، ہم کو گلی سے دلی تک بھی ذلت ہی ہے، ہمارے کو نہیں سمجھ میں آ رہا. وی ہیو لاسٹ دا کانفیڈنس، نہیں ہے کانفیڈنس. قرآن میں اللہ بولتے ہیں نا، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یہ ہے کہ جو بھی آیتیں اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں، کانفیڈنس لاسٹ. تو ہمارے بچے یہ سمجھ رہے کہ ہمارا اللہ کچھ بولتا ہے، ہمارا قرآن کچھ بولتا ہے، ہمارے رسول کچھ بولتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے سمجھ رہے. نہیں، سن لو، اور چیلنج ہے سب کو، صحیح ہے وہ 110%، 1000% صحیح ہے وہ. پرابلم قرآن میں نہیں، پرابلم اللہ کے رسول کی باتوں میں نہیں، پرابلم ہماری قوم میں ہے، پرابلم اس کے نمائندوں میں ہے، پرابلم اس کے ریپریزنٹیٹیوز میں ہے، پرابلم اس کے ماننے والوں میں، اس کے فالوورز میں ہے. لیڈر کی غلطی نہیں ہے یہ. آپ بولیں گے کیسے، پھر کیوں ہم کو عزت نہیں مل رہی؟ میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے عزت نہیں ملتی. آپ کو کیوں نہیں عزت مل رہی، میں آپ کو کئی چیزوں میں سے ایک دو چیز بتاؤں گا. نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ ڈسکرپشن دیے، قرآن کے ماننے والوں کے کچھ ڈسکرپشن دیے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم لاماناتهم راعون. کچھ اللہ تعالیٰ نے ڈسکرپشنز دیے کہ بھائی وہ نمازیں خشوع سے پڑھتے ہیں. اب وہ خشوع کیا ہوتا نماز میں؟ اٹ ٹیکس ٹائم ٹو بی ایکسپلین. ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے وہ بتانے کے لیے، لیکن نمازوں میں خشوع ضروری ہے. یہ اللہ تعالیٰ بولے، یہ ان کی صفت ہے. خشوع بولے تو ہلے بغیر نماز پڑھنا، کھجائے بغیر نماز پڑھنا، دماغ کو میڈیٹیشن. یہ بدھسٹ جا کے، یہ ہندو جا کے، اور یہ جو ہے نا پادریز جا کے ہمالیہ میں بیٹھ جاتے، -ڈگری میں بیٹھ جاتے، میڈیٹیشن کرنا، ہلنا ہی نہیں. ہمارے جذبات کو، ہمارے فیلنگس کو کنٹرول کرنے کے لیے 40 دن بیٹھتے ہیں ان لوگ. ہمارے مسلمانوں کو 10 دن بیٹھو بولے اللہ تعالیٰ، 10 منٹ بیٹھو بولے نماز میں. قرآن میں ہلے بغیر نہیں پڑھتے ہم لوگ، کھجاتے رہتے، دھکا مارتے رہتے، ڈھکلتے رہتے. یہ ہماری نماز ہے. ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر. جب کبھی سر بسجود ہوا میں تو زمین سے آنے لگی یہ سجا، زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. ہاں، تو یہ لوگ جو رو کے بول کے گئے نا، یہ بات ہے. بہرحال نماز کا خشوع پہ پھر کبھی بات ہوگی، بات ہونی چاہیے. ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں سپرفیشل، ریالٹیز بھول گئے ہم لوگ. یہ اس کی ضرورت ہے. بہرحال
قد افلح المؤمنون هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو، اللہ تعالیٰ ان کے کچھ ڈسکرپشن دے کہ بیکار چیزوں میں ان کا ٹائم نہیں لگتا، مطلب ان کا ہر سیکنڈ ہر منٹ ایک پروڈکٹیو ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بولے تو کچھ ڈسکرپشن دی اللہ تعالیٰ. تو مکے کے لوگ کبھی آ کے یہ نہیں بولے یہ بھئی یہ ڈسکرپشن دینے والے لوگ کہاں ہیں بھائی، یہ لوگ بیکار بات نہیں کرتے، نماز خشوع سے پڑھتے، جھوٹ نہیں بولتے اور چوری نہیں کرتے اور قربانی جو ہے نا دوسروں کو اپنے آپ پہ پریفر کرتے. مکے کے لوگ آ کے پوچھے نہیں وہ کہاں ہیں مسلمان بول کے. اور آج تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک منٹ میں ایک نان مسلم کو بلا کے پوچھو، مثال کے طور پر آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بولے رمضان میں، رمضان کا مطلب بھی حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں نا ہم لوگ، کھانے پینے کے کھانا بھی چھوڑ دیتے بھائی، دوسری چیز تو بیسک چیزیں ہیں، فوڈ تو کھانا بھی چھوڑ دیتے، پانی بھی چھوڑ دیتے. روزے کا مطلب بھی چھوڑنا ہے، رک جانا ہے، امتناع. صاما کا لفظ کا معنی ہی صیام کا مطلب ہی رک جانا ہے. لعلکم تتقون کہ تم لوگ روزے رکھو، تمہارے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بول رہے. اب تھوڑی دیر کے لیے کیا کرو، پرانے شہر سے آپ آگے جاؤ، بندرہ ہلز جاؤ یا سکندرآباد جو نان مسلم علاقے میں جا کے پوچھو رمضان بولے تو کیا. آپ لوگ نہیں پوچھیں گے، میں پوچھا. رمضان بولے تو حلیم، رمضان بولے تو حریص، رمضان بولے تو زبردست قسم کے دہی بڑے، بریانیاں، فل رات تمام کھانے کے لیے ہوٹلاں کھلے رہتے. یہ ہے لوگوں کے دماغ میں رمضان بولے تو، سمجھ رہے آپ لوگ. اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول بول 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 کے ہم لوگ ہمارے خطیبہ بیان کر کر کے تھک جا رہے. کھانا کم کھاؤ بھائی، روزہ بولے تو ہماری زبان بھی کنٹرول کرنا، ہمارے باتیں بھی کنٹرول کرنا، ہمارے خیالات بھی کنٹرول کرنا. کیا کیا کی ہے نا رمضان بولے تو، روزہ بولے تو. ہمارے خطیبہ بول کے تھک گئے، ہم لوگ بول کے تھک گئے. ہمارا میسج جو ہے نا تحریر سے ممکن ہے نہ تقریر سے ممکن، وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے. ہم تقریر کرنے سے کیا ہوتا، لوگ تو وہی دیکھیں گے نا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم لوگ کیا ریپریزنٹ کر رہے ہیں اپنے دین کو، لوگوں تو وہی دیکھیں گے. تو میرے دوست یہ میسج ہم لوگ دے رہے. تو مکے میں جب اللہ تعالیٰ قرآن نازل کر رہا تھا، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کچھ اللہ تعالیٰ ان کا ڈسکرپشن دے رہا تھا. یہ لوگ راتوں میں نماز پڑھنے والے ہیں، تم ان کو رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے. یہ لوگ ظلم زیادتی کرنے والے نہیں، وغیرہ وغیرہ جو بھی ان کی صفات اللہ تعالیٰ بیان کر دی. ابو جہل کو یہ بولنے کی ضرورت نہ پڑی، ارے جا بھائی جا، کہاں کا لگا بہت مار رہا تو شو، خالی بولے تو ہو گیا. کیا نہیں بولا ابو جہل کبھی بھی، ابو لہب کبھی بھی نہیں بولا، ابو طالب کبھی بھی نہیں بولے. ابو طالب بھی غیر مسلم تھے لیکن اللہ کے رسول کے چچا تھے، اسی لیے ہم عزت سے نام لیتے ہیں. ابو طالب کبھی یہ بات نہیں بولے، ان کا ڈسکرپشن ان کا صحیح تھا. آئی بات میری سمجھ میں کہ ہم لوگ قرآن اور حدیث کے ریئل فالوور نہیں ہیں. اگر ہے بھی نا تو جنت کے فالوور سے ہو سکتا، اللہ سے امید ہے جنت مل جائے گی انشاءاللہ، ہو سکتا. لیکن دنیا میں تو فیل ہے ہم لوگ، اس لیے کہ ہمارا اسلام، ہمارا دین دنیا میں ہمارے پاس نہیں ہے. ہم لوگوں کے دو حصے ہیں نا، دنیا ایک الگ، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ دنیا میں بھی اچھا رکھ، آخرت میں بھی اچھا رکھ. تو دنیا میں اچھا رکھ، دنیا کے لائق تو ہم لوگ نہیں رہ گئے. دنیا کا جو سسٹم ہے، دنیا کا جو طریقہ ہے، دنیا کا جو چیزیں ہیں، وہ تو ہمارا دین الگ ہو گیا، ہم لوگ الگ ہو گئے. ہمارا دین بولتا، ہمارا دین سیلف ڈسپلین ایک چیز ہوتی ہے. جو آدمی اپنے خواہشات اور ڈیزائرز پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی گولڈ میڈلسٹ نہیں بن سکتا، وہ کبھی بھی کامیاب بچہ نہیں بن سکتا، وہ کبھی بھی کامیاب پلیئر نہیں بن سکتا، وہ کبھی بھی کامیاب مرد، کامیاب عورت، کامیاب بیوی، کامیاب کچھ بھی نہیں بن سکتا. کامیابی نہیں مل سکتی اس کو. خلاصہ کلام یہ ہے، کامیابی نہیں مل سکتی. کس کو نہیں مل سکتی؟ جس کو جو ہے نا کنٹرول نہیں ہوتا، ڈسپلن نہیں ہوتا، جس کو چاہے بول دیا، جب چاہے اٹھ گیا. آپ کون سی کامیاب شخصیت بن سکتے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کو ایسے دسیوں خاندان، دسیوں بزنس، دسیوں مثالیں میرے سامنے ہیں کہ ایک اچھا سکسیسفل بزنس تھا باپ کا، ہوٹلنگ کا، کرانہ سٹور کا اور اس قسم کا.
لیکن بچوں کے پاس آنے کے بعد ختم ہو گیا بزنس. صرف وجہ یہ تھی، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں، صرف وجہ یہ تھی کہ باپ زندہ تھے نا، محنت سے آگے بڑھے تھے. فجر میں 5 بجے اٹھ جانا ان کو معلوم تھا، نماز پڑھ لیتے. چلو ٹھیک ہے، آدھے مسلمان تھے، نماز بھی نہیں پڑھتے تھے سمجھو خالی، لیکن بزنس کے خاطر 5 بجے اٹھنا جانتے تھے وہ، 6 بجے اٹھنا جانتے تھے وہ. 6 بجے اٹھتے اور بزنس میں لگ جاتے. اب جب بابا کا انتقال ہو گیا 4-6 سال میں، بڑا بھائی بولا تو اٹھ کے جا، میرے سے کہاں ہوتا، میں 10 بجے آتا ہوں، تو جا 6 بجے چلے جا. اب وہ 6 بجے سونے والا ولیمے میں جو ہے نا بریانی کھا کے آیا 3 بجے رات تک. اب ان سونے کے بعد اب 6 بجے اٹھتا ہے، آنکھاں بند کر کے 8 بجے اٹھتا ہوں. بڑے بھائی سمجھ رہے بچہ 6 بجے جا کے کھول دیا، 10 بجے آ رہے اس کے بابا، اس کا بڑا بھائی. اس کے بعد تھوڑے دنوں میں گل ہوٹلنگ کا کاروبار، دودھ کا کاروبار، سپلائی کا کاروبار. یہ سب لوگوں کو مارننگ میں ہونا چاہیے نا، 11 بجے تک ریڈی ہونا چاہیے. آپ سو رہے 10 بجے تک. یہ ہماری قوم ہے، یہ ہماری امت ہے، یہ ڈسپلین ہے ہمارے پاس. یہی روزے سے ہم لوگ یہی سیکھے کیا؟ اور تم کامیابی کی امید لگاتے؟ اللہ کے رسول، اللہ کے دین کو بدنام کرنے والے ہم سے زیادہ کوئی بھی نہیں ہے. آج لوگ مسلمان ہونا بھی چاہتے، کتنے کی لوگ میرے سے ملے مسلمان ہونا چاہتے، لیکن مسلم کمیونٹی کی بدنامی اور ذلت دیکھ کے وہ لوگ کرسچن بن جاتے، بدھسٹ بن جاتے. امبیڈکر خود بھی مسلمان ہونا چاہ رہا تھا. ہسٹری پڑھو. اسی لیے میں بولا کہ مسجد کے ذمہ داروں کی، چندہ وصول کرنے والوں کی، مدرسوں کی یہ ذمہ داری ہے، اپنے قوم کے دین کی حفاظت کی جائے. صرف یہ نہیں کہ آپ بیان کریں، پریکٹیکل لائف کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خالی تقریراً ٹھوکنے کے لیے نہیں آئے تھے. جمعہ میں خطبہ، ظہر میں خطبہ، عصر میں خطبہ، بیان بیان بیان، پھر کانفرنسوں میں بیان. واٹ از دا پریکٹس؟ پریکٹیکلس. ویئر از دا پریکٹیکلس؟ میرے نبی کے متعلق اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعلمکم الکتاب ویزکیہم. تربیت کرتے تھے وہ. پہلا کام تعلیم، اس کے بعد تربیت. ہمارے پاس کیا ہے؟ تربیت ہے ہی نہیں، خالی بیان بازی ہو گئی. اور بیان کرنے کے لیے کبھی پریپیئر رہتا انسان، کبھی نہیں رہتا. کچھ تو بھی بول دیے، پھر آدھا گھنٹہ ہو گیا، جمعہ کا خطبہ ختم. اور ہماری قوم بھی ماشاءاللہ سے اچھی طریقے سے سمجھ گئی. اب عمل کرنا نہیں ہے ہم لوگوں کو. خطبہ سنے تو ثواب ہے، فنش، مسئلہ ختم. کیا بھائی وہ کانفرنس میں جانا ہے، دلی میں کانفرنس ہوتی، چلیں گے بھائی، بامبے چلیں گے، چلو ٹھیک ہے. جاتے ہوئے بریانی، سگریٹ، گپ شپ. ارے وہاں پہ تو جاتے جاتے دلی میں تاج محل گھومنے کا بھی بہت ہے یار. چلو خطبہ میں سنا دے بھائی، تم لوگ ٹائم نہیں ویسٹ کرو، تعلیم پہ توجہ دو. بولے وہ سب پلان میں ہے. کیوں؟ خطبہ سن لیا نا، ٹکٹ کو دے دیے، بریانی دکھا لیے، پلینوں میں چلے گئے، سب کر لیے، ثواب کا ثواب، ثواب کا ثواب. ہماری قوم کا یہ حال ہو گیا. کوئی بھی مولانا صاحب جنرلی خطبہ دیتے وقت، بیان دیتے وقت ان کے دماغ میں نہیں ہے کہ میری قوم کو عمل پہ ابھارنا ہے، اور میری قوم کے دماغ میں یہ ہے کہ سن لیے ثواب ہو گیا، مسئلہ ختم ہو گیا، خلاص ہم لوگ جنت کے ہو گئے. اسی لیے ہم لوگوں کو یا تو زمین کے نیچے رہنا چاہیے یا تو آسمان کے اوپر رہنا چاہیے. یہ زمین پہ جو ہے نا تعمیر عرض کے لیے جو اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کیا تھا کہ اس زمین کو آباد رکھا جائے، یہاں پہ اللہ کے نام کو زندہ رکھا جائے، وہ ختم ہو گئی ہماری قوم. باتیں بولتے بولتے آگے بڑھ گیا. میں یہ سوچ کے آیا کہ اکبر باغ ایجوکیٹڈ لوگوں کا علاقہ ہے، یہاں پہ اچھی باتیں میں سنا سکتا ہوں. شاید میری باتوں میں کچھ سنجیدگی ہے، کچھ باتوں میں ایک میسیج ہے. آپ لوگ بیٹھ کے سوچئے. ظہر کے بعد 2 آدمی، 4 آدمی، 10 آدمی بیٹھ کے سوچ کے پلان کرو اپنی قوم کے لیے. میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا تھا میرے دوست کہ اپنے ڈیزائرز پہ کنٹرول کرنے والی جو بات ہے، اپنا سیلف ڈسپلین کی بات ہے. دیکھیے آپ، سیلف ڈسپلین کیا ہوتا ہے. میرے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم حمام میں جا کے کیسے صفائی کرنا، اپنا حمام کیسے یوز کرنا، یہ بھی سکھائے. تو یہودی جو تھے نا، وہ انٹلیکچوئلس اینڈ ایجوکیٹڈ پیپل آف دیٹ ٹائم، وہ لوگ مذاق اڑائے. ارے کیا تمہارا نبی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھاتا. لیکن وہ لوگ اس وقت جو ہے نا میچور نہیں تھے. آج میں اس حصے کو ہمارے سیناریو میں، جبکہ ہمارے پاس سائیکالوجی، سائنس، ڈسپلین بہت آگے چلے گیا کہ ایک بچے کو، خراب بچے کو اچھے کیسا کرنا، مور انٹیلیجنٹ کیسا کرنا، یہ سب چیزیں ہمارے پاس سائنٹیفکلی پروف ہو گئی. تو آج میں سوچتا ہوں، تو میں 2 قسم کے اسکول دیکھتا ہوں. سمپل، اور بھی میں مثالیں دے سکتا ہوں لیکن میں اسکول سے شروع کرتا ہوں، گلی سے، جو مثال آپ کے سامنے ہے.
दो किस्म के स्कूल देखता हूँ, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, जो वैल्यू स्कूल नहीं है, बच्चे को से भी ड्रेस में चले जा रहे, फट्टे जूते पहन के चले गए, बगैर इस्त्री के कपड़े पहन के चले गए, 8 बजे बोल के स्कूल का टाइम है, 8:30 को चले जा रहे, और जो है ना वो प्रिंसिपल है उन जो है ना उन भी जो है ना कुछ जो है ना घर का काम ले लेके आ जा रहा, वो औरतें भी पढ़ा रही, उन लोगों भी थोड़ा जो है ना सब्जी वब्जी लेसन ले लेके आ जा रहे, चलो भाई बच्चे बेकार बैठ के तो थोड़ा लेसन चिल्ला लेंगे बोल के, ये सब चलते रहता है। ऐसे स्कूल्स बहुत है ना, आप देखेंगे 8:30 को उठ जाते हैं, 9 बजे उठ जाते हैं, ये स्कूल्स भी। और एक स्कूल में देखता हूँ जहाँ पे बच्चे को सुबह में उठ के 4 साल का है, मुँह हाथ धोना है, बल्कि बाज़ दफ़ा अगर आप खुतबे के मेंबर इजाज़त नहीं देता, वरना मैं नाम लेके भी बोलता लोगों के, जहाँ पे सुबह में उठ के पानी नहाना पड़ता उन लोगों को, चाहे ठंडा हो, चाहे गर्म हो, चाहे समर हो, चाहे विंटर हो, पानी नहाना ही नहाना है बच्चे को, 6 साल के बच्चे। इसीलिए हमारे बच्चों को भी हम लोग कोशिश करके वो स्कूलों में ढकलते, यार डिसिप्लिन अच्छा रहता, बच्चे एक्टिव हो जाते, फ्रेश हो जाते, 5 बजे उठ के पानी नहाते। ठीक है, बच्चा 5 बजे उठ के पानी नहाता, तो बच्चा पानी नहा लेता, फिर उसके बाद उसको जो है ना शूज़ को जो है ना उसको वो करना पड़ता, पॉलिश करना है, उसके बाद इस तरीके के कपड़े पहनना है, वो ड्रेस पहनना है, उसके बाद उसको टाई लगाना है, उसके बाद उसको जो है ना कंघी करके जाना है, बाल बड़े नहीं होना, और सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें ये सब ये करके स्कूल जाता। अब मैं सोचने लगा, और साइकोलॉजी की किताबों में फिर मैं रिसर्च करके पढ़ा, मैं खुतबे का टाइम भी शायद आज मुझे इजाज़त नहीं देता, बहुत बोलने के लिए आया था मैं, तो अब ये सवाल ये पैदा होता है कि तालीम से ये जूते साफ़ करना, फिर ये कपड़े को इस्त्री करना, फिर जो है ना ये जूतों को लेके जाके आप मस्जिद में, आप अपनी मस्जिद के पास जाके देखेंगे तो चप्पल हर जगह पड़े हुए, इधर से उधर पड़ा हुआ है। मैं जहाँ चप्पल रख के आया वो मेरा हक़ है कि वो चप्पल वहाँ पे रहे, लेकिन हमारे लोग आके उसको हटा के उनकी चप्पल, दूसरा के उसको हटा के तीसरी चप्पल, चौथा के, फिर नमाज के बाद पूरी कौम जाके चप्पल ढूंढते रहती है हमारे पास टाइम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये तो हमारा डिसिप्लिन है, ये तो हमारा टाइम है, ये तो हमारे दूसरों के हुकूक, ये छोटी चीज़ें समझ रहे होंगे। नहीं, जो आपकी चप्पल हटाता ना, वो अगर मौका मिले तो आपका घर भी हटाता, मौका मिले तो आपके भाई का बाप के जायदाद में जो है ना हिस्सा भी हटा देता। ये बोलने के लिए आया मैं, जो चप्पल को आपके ऊपर कब्जा करता वो आपके प्रॉपर्टीज़ पे भी कब्जा करता। ये है हमारी कौम, ये बताने के लिए आया था मैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है ना खाली घरों पे कब्जा नहीं करते, प्रॉपर्टीज़ पे, कब्रिस्तानों पे, नदियों पे, नालों पे कब्जा नहीं करते हम लोग। हाँ, ऐसी बात नहीं है, यहाँ से शुरू हो रही वो बात। चप्पल को ढकल के हमारी चप्पल रखने की जो कॉन्सेप्ट बना, जो माइंड सेटअप बना, जो कल्चर बना, जो हमारी तहजीब बनी, जो हमारे अखलाक बने ना, फिर वो अखलाक क़यामत तक खबरों को हटा के भी अपने खबरें रख ले। आजकल परसों ऐसा हुआ था, मेरी बहन का इंतकाल हो गया तो कोई साहब ला के, वहाँ कानून ये है कि अपने ख़ानदान की खबर में 10 साल के बाद अपने लोगों को दफन करना जगह नहीं है। हमारी खबर में दूसरे साहब ला के डाल दे के अब लड़ाई कर रहे, खबरों पे भी कब्जा, दफन के लिए भी। बहरहाल दोस्तों और भाई, मैं जो आपको पैगाम देने के लिए आया, वो बच्चा जो सुबह में उठ के ये सब चीज़ें करता, वो स्कूल के बच्चे जब क्लास में जाते ना, ये सब एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज से उसका दिमाग समझ में आता कि भाई मेरा स्कूल इम्पोर्टेंट है, मेरी तालीम इम्पोर्टेंट है, तभी तो इतनी मेहनत कर रहा। वो सब करता हूँ, करके जाता तो माइंड सेटअप हो गया कि मैं इतनी तकलीफ उठा, भाई अब क्लास तो क्लास का फ़ायदा होना चाहिए, तो क्लास में बैठ के सुनता हूँ, उसका दिमाग सेटअप हो गया। हमारे पास अज़ान होती 15 मिनट पहले, लेकिन हम लोग आते जमात ठहर के बाद ही भागते रहते हम लोग। नहीं, 15 मिनट पहले, बेल बजने से 5 मिनट पहले आ जाना। हमारी कौम, हम लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले जन्नत भी मिलती, दुनिया भी मिलती। हम लोग क्या करें, इजी मार दिया, वहाँ देख लेंगे भाई, अब यहाँ का छोड़ो। हाँ, हुरों का इंतज़ार करे कौन हशर तक, जो भी मिले शबाब में रवा है, मिट्टी की भी मिले तो रवा है शबाब में। ये हम लोगों का हिसाब हो गया ना। अब वहाँ का कहाँ इंतज़ार करते, यहाँ पे इजी है ना। और जो लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते वो कामयाब नहीं हो सकते। बहरहाल, तो बच्चा जो मेहनत करने वाला, जो ये डिसिप्लिन को करता, वो नमाज जब क्लास में जाता तो सही माने में पढ़ता, और अगर क्लास में तालीम नहीं होती तो उसके वालिदैन को भी तकलीफ होती। वो लोग भी बोलते भाई हम लोग इतनी मेहनत कर रहे, इतना बच्चा हमारा सुबह में उठ के पानी नहाता, धोता, कपड़े आता, तुम लोग क्या टाइम वेस्ट कर रहे, तुम लोग कुछ नहीं पढ़ा रहे। तो कल्चर बनता, एक कल्चर बनता। DVA स्कूल सुने होंगे आप लोग। मेरा बच्चा वहाँ पे पढ़ाने के लिए जा रहा था, 8 सेकंड लेट हो गया तो प्रिंसिपल उसको जो है ना धमकी दिया कि कल से तुम जो है ना यहाँ पे पढ़ाने के लिए नहीं आना। बोल के मैं बोला 8 सेकंड, बोले 8 सेकंड,
تو ان مسلمان تھا نا ان ہمارا بچہ، تو اسی لیے 8 سیکنڈ لیٹ چلے گیا، جبکہ اس کا پورے لوگ 8 منٹ پہلے آ دیتے وہاں پہ. تو بہرحال ریالٹیز. تو پھر کیا ہوتا، وہ بچہ پڑھتا، اس کے بعد محنت کرتا. تو وہی اسکولس کے بچے ہمارے پاس ٹاپ موسٹ عہدوں پہ دکھتے. اب یہ جو لیسن ہے، ادرک ہے، ٹائم پہ ہے، جب بولے جب بھیج دیا ہمارے بچوں کو، کوئی بھی چپل پہن لیے. غربت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں اچھے کپڑوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایکسپینسو کپڑوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، قیمتی کپڑوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پرانے کو دھو کے پہننے کی بات کر رہا ہوں. میں اپنے آپ کو جو ہے نا اللہ کے دیے ہوئے پانی سے جو ہے نا ایک بکیٹ پانی نہانے کی بات کر رہا ہوں. میں اس کی بات کر رہا ہوں. وی آر ناٹ ڈوئنگ دیٹ. ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ. تو بہرحال ہوتا یہ ہے کہ یہ چیزیں کرنے کے بعد وہی بچے ہم لوگوں کو کلکٹر نظر آتے، وہی بچے ہمارے کو IAS آفیسر نظر آتے، کمشنرز نظر آتے، سب نظر آتے ہمارے بچوں کو، وہی بچے نظر آتے. اگر آپ ان کو بیک میں جا کے دیکھیں تو ان کی زندگی ایسی ہوتی تھی. اور جو بچے جو ہے نا کھا کے کھجا کے اور ایسے ہی گزار دیے نا، پھر وہ بچے پھر وہاں پہ بھی ویسے ہی رہتے، اس کے بعد بھی ایسے ہی چلتے رہتے. یہ بات میں آپ کے سامنے کیوں بیان کیا کہ یہ ڈسپلین، یہ سیلف کنٹرول، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں. میرے نبی ناخن نہیں رکھنا، ناخن بھی کاٹنا بول کے سکھائے، مونچھ بھی کاٹنا بول کے سکھائے، مسواک کر کے منہ صاف رکھنا، برش صاف رکھنا. آپ کا جو بچہ جو ہے نا، جو بچہ صبح میں اٹھ کے برش کرنے کا عادی نہیں ہے، میں لکھ کے دے دیتا ہوں، آپ لکھ لیجئے، چیلنج ہے میرا. اور میرے سے آپ چیلنج کر لیجئے 1-1 لاکھ 10-10 لاکھ 1-1 کروڑ کے، اور میں لکھ کے دوں گا، مسجد میں گواہ رہے آپ. وہ بچہ کبھی بھی جو ہے نا کامیاب بچہ نہیں بن سکتا. ایک اچھا کمپٹیٹیو ایگزام پاس نہیں کر سکتا ہوں، نیٹ کے ایگزام سے، یا کہ IIT کے ایگزام، یا کہ G3 کے ایگزام سے نہیں پاس کر سکتا وہ بچہ. کیوں دانت نہیں صاف کرتا صبح میں اٹھ کے؟ وہ معلوم ہے کیوں نہیں صاف کرتا؟ اس کو بو نہیں آ رہی اس کو منہ چکنانے لگتا کیوں نہیں صاف کرتا؟ صرف اور صرف یہ ہے کہ سستی. اور یہ چھوٹی چیز ہے، لیکن یہ سستی اس کو ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر دینے والی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الکسل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح میں دعا کرتے تھے، اے اللہ کسل، مجھے سستی سے بچا لے. بہرحال دوستو اور بھائیو، جمعہ کا خطبہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. 5 منٹ اور لے کے میں آپ کے سامنے سمرائز کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کے سامنے کیا بات کہی. میرا روزہ آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ ارے بھائی، ٹک ٹاک میرا ٹائم نہیں لے سکتا، گانے میرا ٹائم نہیں لے سکتے، سیلیبریٹیز ہیرو ہیروئنس میرا ٹائم نہیں لے سکتے، مجھے ڈائیورٹ نہیں کر سکتے. میں یہاں پہ اگر ایسا ٹھہر گیا نماز کے لیے 10 منٹ، اور روزانہ 5 ٹائم میں ٹھہرتا ہوں یہاں پہ چاہے وہ گانے بجیں، چاہے یہاں پہ جو ہے نا سیلیبریٹیز آئیں، ہیرو ہیروئن آ جائیں، کچھ بھی ہو جائے، میں اس کو ٹرن نہیں کر سکتا. یہ میرا دین مجھے سیلف ڈسپلین سکھاتا ہے یہ. اور 14 گھنٹے تم یہاں پہ بریانی رکھ دو، میں نہیں کھاتا میں. یہ دین مجھے سکھاتا ہے، میرا روزہ ہے یہ. 14 گھنٹے میں نہیں کھاتا. لیکن پرابلم کیا ہوا، ہمارا روزہ ہمارے کو یہ بول دیا کہ جنت مل جاتی، مسئلہ ختم ہو گیا. تو ہم لوگ 14 گھنٹے ڈسپلین ہمارے دماغوں میں، کنٹرول دماغوں میں، شہوتیں، خواہشات. ڈو یو نو واٹ از دا شہوت مینس؟ کہ ڈیزائرز، اسپیشلی سیکشول ڈیزائرز، یہ ہم لوگ کنٹرول کرنے کے لائق رہیں گے. جو قوم اپنے سیکشول ڈیزائر کنٹرول کر سکتی، اپنے کھانے پینے کے ڈیزائر کنٹرول کر سکتی، وہ قوم کو دنیا میں کوئی شکست نہیں دے سکتا میرے دوست. لیکن پرابلم کیا ہے، ہم کو ہمارا روزہ، ہمارا دین سکھا رہا ہے، لیکن رمضان ختم ہوتے ہم لوگ جو 1 مہینہ سیکھے تھے نا، اس کو ڈیفیٹ دیتے رہتے. کچھ نہیں ہوتا، رمضان ختم، فری. تو ہم لوگ 1 مہینہ بناتے، پھر 11 مہینے اس کو ڈیمالش کرتے، بناتے ڈیمالش کرتے. یہ ہے مسلمان. اور یہ طریقہ میرے صحابہ کا نہیں تھا. آپ بولیں گے مولانا کوئی حدیثیں نہیں بیان کریں. 1-2 منٹ میں حدیثیں بیان کر دیتا ہوں. میں جو بولا وہ حدیثوں میں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قرآن میں بیان فرماتے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم لوگ روزہ رکھو اس لیے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہوتا. تقوی بولے تو ہمارے لوگ سمجھتے ٹوپی پہن لینا، جو میلے کپڑے پہن لینا، جھک کے ایسا جھک کے چلنا، یہ سمجھتے تقوی. ہمارے پاس لوگوں کے دماغوں میں ایسا تقوی رہتا. لعلکم تتقون. تقوی یہ نہیں ہے. تقوی کیا ہے؟ تقوی جو بولے، جب بولے، جہاں بولے، جیسا بولے وہی کرنا.
جو دل بولے، جو من چاہے، جب خواہش کرے، یہ نہیں کرنا، اس کو بولتے تقوی، جس کو میں اردو میں سمجھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ عربی کا بولا الاستعداد للرحیل یعنی الخوف من الجلیل، وہ یہ سب آپ لوگ بہت مولانا کو معلوم ہے، سمجھ کے ڈر جاتے ہیں۔ میں ڈرانے کے لیے نہیں آیا، میں میسج دینے کے لیے آیا۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ بولے اور اللہ تعالیٰ غلط نہیں بولتے، جو رسول اللہ بولے اور غلط نہیں بولتے، جو بولے، جہاں بولے، جیسا بولے کرتے رہو، وہی تقوی ہے۔ اگر نہیں کر دے تو آپ کے اندر تقوی نہیں ہے، یہ روزہ سکھاتا بولے۔ فجر کو اٹھنا ہے، اٹھنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، نہیں بولنا ہے، ہم لوگوں کا خیال کرنا ہے، کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، پڑھنا ہے، فنش۔ یہ ہماری لائف ہے، یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہے تقوی، یہ ہمارا تقوی۔ اگر یہ چیز نہیں پیدا ہوتی تو پھر ختم، روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسری حدیث ہے، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا كان يوم صيام احدكم فلا يرفث ولا يفسق فإن سابه احد او شاتمه فليقل اني صائم۔ روزے کے دوران میں اگر آپ جس دن روزہ رکھ رہے، یہ تو ڈیلی ہم لوگ مسلمان ہیں، لیکن یہ پریپریشنز ہمارے کہ اگر آپ روزہ رکھ رہے فلا يرفث ولا يفسق، کوئی بھی بیکار بات نہیں کرنا، جس بات کا آپ کو دنیا میں یا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے وہ کام نہیں کرنا۔ پان ڈبہ کو نہ ٹھہر گئے، بیٹھ کے گپ شپ مار لیتے بیٹھ رہے، اور نیوز پیپر تم بھی پڑھے میں بھی پڑھا، پھر بیٹھ کے 1 گھنٹہ بات کر رہے، آپ بھی گیمز دیکھے میں بھی دیکھا، پھر بیٹھ کے ارے کیا مارا یار، ادھر سے مارا، ادھر سے کاٹا، ادھر سے کاٹا، 1 گھنٹہ چلے گیا ہمارا۔ یہ بولتے بیکار باتیں اس کو۔ اٹس ناٹ دیٹ کہ ہم لوگ کچرا باتیں کریں، آپ 10 منٹ بیٹھے، اس کا آؤٹ کم کیا ہے یہ دماغ میں مسلمان کے ہونا چاہیے۔ 10 منٹ بات کریں آپ، رزلٹ کیا ہے، فائدہ کیا ہے اس کا، آؤٹ کم کیا ہے اس کا۔ حدیث میں ہے جب آپ کا روزے کا دن رہے تو سیکشول ٹاک، انسان 2 ہی غلطیاں کرتا، ایک تو یہ ہے کہ اپنے خواہشات کے گانے بجانے، رومانس، آئی لو یو، فلمز، پکچرز، میمز، یہ جو پورے چیزیں ہیں وہ سب اس کا تعلق کس سے؟ ہمارے جوانی کے بعد کے جذبات سے ہے۔ جب بچے جوان ہو جاتے تو یہ سب جذبات آتے ہیں، اور پورے کا پورا ٹارگٹ کدھر گھومتے رہتا؟ عورت کے لیے مرد کی ذات، مرد کے لیے عورت کی ذات، اس کا فیشن ہے، اس کے کپڑے ہے، اس کے بال ہے، اس کے گال ہے، اس کی باتیں ہیں، ہاں تو ہی خیالوں میں ہے والی جو بات ہوتی ہے نا، یہ ہے۔ اور یہ جو ہے نا، یہ کنٹرول کرنا ہے، یہ کنٹرول کرنا ہے۔ وہ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ ہو فلا یرفث، یہ سب ختم، نو سیکشول ڈیزائرز ایٹ آل، 16 گھنٹے 14 گھنٹے کچھ بھی نہیں، یہ ہم کو روزہ سکھاتا۔ اور جو آدمی، ارے دوست کبھی پھر بیان کروں گا آپ کو، مجروں نے ہم کو تباہ کر دیا، گانوں نے ہمیں تباہ کر دیا، انارکلیوں نے ہم لوگوں کو تباہ کر دیا، تاج محلوں نے ہم لوگوں کو تباہ کر دیا۔ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، لڑنا، محنت کرنا، قربانیاں دینا، یہ جو ہے نا امتوں کی تقدیروں کی بیسکس بنیادیں وہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ طاؤس اور رباب آخر، پھر گانے اور بجانے اور میوزک اور آئی لو یو، کسی زمانے میں وہ مالداروں کا شیوا ہوتا تھا، آج کل تو بچے کے پاس آئی لو یو کے جو ہے نا مینس ہیں، جو ہے نا سسٹمز آ گئے ہیں۔ اور جو بچے 14 سال سے 15 سال سے اس میں لگے ہوئے ہوتے، جو بچے فجر کو اٹھ کے اپنی محنت کا، اپنی صحت کا، اپنے ویژن کا، اپنے مقصد کا اور اپنے قوم کے پلان کا حصہ جو بچے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے، ایسا میں سوچتا ہوں تو مجھے فیوچر ہماری نسلوں کا ہندوستان میں بہت ڈراؤنا نظر آتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا بولے؟ جب تم لوگوں کے روزے کا دن ہے فلا یرفث، نو سیکشول ٹاک، نو سیکشول ڈیزائرز، اور اس کے پاس تھنکنگ اور سوچنا، جنسی خواہشات جس کو اردو میں بولتے ہیں، ولا یفسق، بیکار باتیں بھی نہیں۔ اچھا کوئی لڑنے آتا ہے، اب میں اطمینان سے جا رہا ہوں تو ہمارے پاس تو پرانے شہر میں دوسرے لوگ آ کے ستاتے رہتے گاڑی چلاتے وقت، میں اپنا حساب کرا بھی تو لوگ آ کے مارتے رہتے ہمیشہ۔ میں 40 سال سے چلا رہا ہوں، میں کسی کو نہیں مارا، بہت لوگ مار کے گئے میرے کو۔ تو اب کیا ہوتا ہے، ایسا مار کے جاتے لوگ، تو کیا کرنا، اب لڑ لیتے بیٹھنا۔ ماننے والا اس کے گاڑی چلانے کے اسٹائل سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، سویلائز نہیں ہے، بد اخلاق ہے، غلطی نہیں مانیں گا، ان آ کے مارتا، مارنے کے بعد کوئی دکھ رہا نہیں، اوئے کیا ہے، داڑھی رکھ کے ایسا چلا دے،
ارے داڑھی ڈرائیونگ سے کیا تعلق ہے وہ بھی میرے کو نہیں سمجھ میں آتا. بہرحال یہ ہمارا کلچر ہے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہم کو کیا سکھایا, فلا یفسق, تم لڑو نہیں, اب مار دیا ناؤن, اب لڑے تو اور بھی 10 منٹ اور ویسٹ ہو جاتے آپ کے. ایک تو گاڑی آپ کو نقصان ہو گیا, دوسرے 10 منٹ پہ. اللہ کے رسول بولے مسلمانوں تم کیا کرو, فلا یفسق انی صائم, بھائی میں روزے دار ہوں, بھائی جو بھی ہو گیا میں جا رہا ہوں, السلام علیکم. میرا ٹائم بچ گیا 10 منٹ, میرا ٹینشن مر گیا. تو کیا ہوتا معلوم, پہلے تو مارتا, پھر اس کے بعد کیا ہے بھی ایسا کرا بولے تو پھر ایک 2 گالیاں دیا, تو پھر ایک 3 ایک ہوتا ہمارے کو تکلیف, پھر مینشن, دماغ خراب. اور وہی اس سے پاسبلٹیز ہے. اگر کوئی آدمی شریف ہوتا نا تو کرتا ہی نہیں تھا نا یہ حرکت. تو آپ کی اس کو حرکت سے کیا کرنا, آپ سمجھ جانا آپ کہ آپ کا واسطہ جو ہے نا سویلائز آدمی سے ہی, ایجوکیٹڈ آدمی سے نہیں پڑا آپ کا واسطہ. تو آپ کیا بنا, بھائی میں روزے سے ہوں. یہ ہمارا روزہ ہم کو سکھاتا ہے. لیکن افسوس, بہت دکھ کی بات ہے کہ ہم لوگ یہ حدیثوں کو جنت کے لیے فٹ کر دیے. بھائی کچھ بھی کرو, روزہ رکھو, صبح میں بھی جو ہے نا 3 حصے کھا لو, شام میں بھی 3 حصے کھا لو, دوپہر کا 1 مس ہو رہا, لیکن ویٹ بڑھ رہا رمضان میں. کہیں کہ بولے تو دوپہر میں چھوڑنا ہے بول کے فجر میں سحری میں بھی اس کا پورا حساب کتاب کر دیتے ہم لوگ. پھر شام میں آنے کے بعد پھر سوچ رہے تھے جب دوپہر میں مس ہو گیا اب دبا کے دو. اب مسلمان بہت ہوشیار ہے ہم لوگ کھانے میں. وہ بولا نا, تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر. تو یہ مسلمان جو ہے نا کھانے پینے کے سلسلے میں ان لوگوں کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹائپ کا کھاتے تھے, کھجور کھا لیے مسئلہ ختم. دودھ اب آپ کے سامنے سمجھو, اب 10 لیٹر دودھ رکھ دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ ایسے ہی ہوتا تھا. تو آپ کتنا دودھ پئیں گے, 1 گلاس 2 گلاس 3 گلاس. تو ہمارے مسلمان چالاک ہے نا, ان لوگ کیا کریں, ایک ہی کلر کا رہا تو ٹیسٹ نہیں آتا, تو لوگ کیا کرتے کلر کے فل بناتے, کلر کے. حالانکہ رہتے بھجیا ہی, آٹا ہی رہتا ہے لیکن اس کے اندر کبھی مرچی کم, کبھی وہ, پھر اس کا چکن بنا دے تو لال چکن, کالی چکن, پیلی چکن, ریڈ چلی کی چکن, اور یہ اور وہ چکن ہی ہے سب, اور 25 قسم کے بناتے. تو انسان کی سائیکالوجی کیا کرتی, تھوڑا یہ, تھوڑا 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 یہ, تھوڑا یہ, تھوڑا ماشاء اللہ 50 آئٹم, 5 نوالے کھا لیے. جبکہ 3 نوالے کافی ہے مومن کو. آدمی کے لوگوں کو 3 نوالے دیتے وہ لوگ, اور آدمی والے بہت مضبوط رہتے, بہت اچھے رہتے. ہم لوگ کیا کرتے بولے تو 5 کے حساب سے 25 آئٹمس کا کھا لیتے. سبحان اللہ, یہ ہماری قوم اپنے آپ کو چیٹنگ کر رہی ہے. اب یہ سب سچویشن میں جب ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے محمد بن قاسم آئے تو ان کے ساتھ جو ہے نا 9000 لوگ تھے. یہاں پہ 10 لاکھ کی فوج ہوتی تھی. فرق ان لوگوں کا یہی تھا, اور ہمارا فرق یہی ہے کہ وہ لوگ فجر کو اٹھ جاتے تھے, گھوڑا سواری کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے, ٹائم پہ دوسروں کا خیال کرتے تھے, دوسروں کو جو ہے نا ڈھکل کے ان کی جگہ پہ قبضہ نہیں کرتے تھے. یہ سب ڈسپلن تھا ان لوگوں کے پاس, وہ اللہ تعالیٰ ذکر کرے تھے. تو قرآن میں حدیث میں اللہ کے رسول جو بولے نا, فلا یرفث, سیکشول ٹاک نہیں کرنا, بیکار باتیں نہیں کرنا. اگر کوئی لڑا نا تو بولنا بھائی میں روزے سے ہوں, بھائی میرے کو جانا ہے, بھائی میرے کو کام ہے, کچھ بھی نہیں ہے تو بھی میں کوئی اچھے کام نہیں تو بھی اللہ کے ساتھ بیٹھ کے کچھ عبادت تو کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دماغوں میں پروڈکٹیو چیزیں ڈالیں گے, ہمارے کو گائیڈ کریں گے بول کے. ایک حدیث ہو گئی. دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. جو آدمی لیدع قول الزور, بکواس نہیں چھوڑا, بیکار نہیں چھوڑا, کچرا باتیں نہیں چھوڑا, یوز لیس ٹاک نہیں چھوڑا, بک 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 بک, خالی یہ بولنے کے لیے کہ میرے کو بھی معلوم ہے بلکہ, خالی یہ بولنے کے لیے کہ میں بھی جو ہے نا پارٹیوں میں گیا تھا بلکہ, یہی بولنے کے لیے ولیمہ میں اٹینڈ کرا تھا, بک 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 بک. دیر از نو ریزلٹ, دیر از نو پروڈکشن, اس کا کوئی ریزلٹ نہیں رہتا. اس کو بولتے قول الزور. جو آدمی روزہ رہ کے ایسے بیکار باتیں نہیں چھوڑتا, والعمل بھی, اس کے کام بھی ویسی, جو کچرا بولتا اس کے دماغ میں کچرا آتا, کام بھی ویسے بیکار کام میں کرتا. بیٹھ کے جو ہے نا پتھرے پھینکتے بیٹھتا, ٹرین میں بیٹھ کے جو ہے نا درختاں بھاگ دے بول کے دیکھ لیتے بیٹھتا. کہیں کیوں بولے تو کام نہیں ہے نا, دماغ بیکار ہے اس کا. تو والعمل بھی بیکار. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة. اللہ تعالیٰ کو اس کا بھوکا پیاسا رہنے سے کیا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے کہ اس کو انسان بنے, مومن بنے, اللہ کا صحیح فالوور بنے, ہیومینٹی کے لیے مفید بنے. کچھ 30 سال 40 سال جو جی رہا اس میں کوئی پروڈکٹیو کام کر کے مرے, یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. لیکن وہ کیا کرتا, ایسا بھوکا رہتا. تو اللہ تعالیٰ بولے ہمارا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بولے بہرحال دوستوں اور بھائیوں, یہ روزے کے بعد آپ جو چیز سیکھ رہے کہ کب اٹھنا, کب کھانا اور کب نہیں کھانا, یہ سب چیزیں روزے میں سیکھیں. اگر آئندہ رمضان میں, آئندہ 27 تک اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحت اور عافیت اور ہمارے امن و امان دے, 27 کو پھر مجھے موقع ملا, 28 رمضان تک میں آیا,
ایک سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کیریئر بدل رہا ہے، آپ کی ترقی ہو رہی ہے، آپ کے بچے ترقی کر رہے ہیں، چونکہ ہماری زندگی میں ڈسپلن آ جاتی، برکت آ جاتی، اور یہ وہ قومیں ہیں جو دوسروں کو رول کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سجیدہ پکا مسلمان بنائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔